السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم سامعین و سامعات، موضوع سخن چھیڑنے سے پہلے محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت والا صفات پر ہدیہ درود بھیجیے۔ نماز والا درود بآواز بلند: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی اور دوسرے رسول تھے۔ جب زمین پر بسنے والے انسان توحید کو بھول چکے تھے اور شرک اندھیروں کی طرف ہر طرف پھیل چکا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے اور پھر انہی کے آگے جھکتے تھے۔ دلوں میں اللہ کا خوف باقی نہ رہا تھا، طاقتور کمزوروں کو کچلتے تھے، جھوٹ، فخر اور ظلم عام ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے بڑے نرم لہجے میں پکارا اور فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ مگر قوم نے ان کی بات کو مذاق بنا لیا۔ انہوں نے کہا، تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر طریقے سے دعوت دی، مگر اکثر لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور کپڑے اپنے چہروں پر ڈال لیتے تاکہ بات نہ سن سکیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی انہی معبودوں کو پوجتے آئے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا گیا، پاگل کہا گیا، دھمکیاں دی گئی، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ روایات کے مطابق انہوں نے تو 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، مگر ایمان لانے والے چند گنے چنے لوگ ہی تھے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کا دل بہت غمگین ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، مگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے بلکہ اور زیادہ گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو نے جو حکم دینا ہے دے دے میرے رب۔ تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اب میں ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، اور جب ہمارا حکم آئے تو اس میں مومنوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کر لینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ حالانکہ اس جگہ پانی کا نام و نشان نہ تھا، لوگ گزرتے اور ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ نوح پہلے نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو ایک دن زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق مومنوں کو اور جانوروں کو کشتی میں سوار کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پر اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ اور پھر ایک بڑی موج آئی اور وہ بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے اللہ کے فیصلے پر صبر کیا۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو بارش رک گئی، زمین نے پانی نگل لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نجات پا گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں سلامتی عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام خاموش ضرور ہوتا ہے مگر غافل نہیں ہوتا۔ حق کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر انجام عزت اور کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، چاہے ساری دنیا اس کا مذاق اڑا لے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ اگر سچ پر ڈٹے رہو گے تو کشتی ضرور ملے گی، اور اگر تکبر اور انکار کرو گے تو پانی سب کچھ بہا لے جائے گا۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔